اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اور جب سنا دیا تو میرے رب نے، اگر تم شکر گزاری کرو، احسان مانو گے تو میں اور بھی مزید تم کو نعمتیں عطا کروں گا. اگر تم ناشکری کرو تو میرا عذاب بہت سخت ہے. یعنی کفران نعمت کا ضرورت تم ہی کو پہنچے گا. خدا کا کچھ نہیں بگڑتا. اسے تمہارے شکر گزاری کی کیا حاجت ہے؟ کوئی شکر ادا کرے یا نہ کرے، بہرحال اس کے حمید اور محمود ہونے میں کوئی کمی نہیں آتی. صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے جس میں ہے، حق تعالیٰ نے فرما دیا: اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب کے سب ایک اعلیٰ درجے کے متقی انسان کے طور پر ہو جائیں تو اس سے میرے ملک میں کچھ نہیں بڑھ جاتا. اگر سب اگلے پچھلے جنوں سے مل کر بفرض محال ایک بدترین انسان کے جیسے ہو جائیں تو الیاذ باللہ اس سے بھی میرے ملک میں ذرا برابر کمی نہیں ہوتی ہے. تو اللہ کی شکر گزاری مزید نعمتوں کو کھینچ کر لاتی ہے. اس کی ناشکری نہ صرف نعمتوں کو لے جاتی ہے بلکہ عذاب شدید کا ذریعہ بننے والی ہے. تو گزشتہ مرتبہ آپ کے سامنے مجلس میں بات آئی تھی تحدیث نعمتوں کا تذکرہ کرنا. سورہ سورۃ الضحیٰ کی آخری آیت وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے کیجیے. تو یہ مضمون یا یہ عنوان اس طرح ذہن میں آیا کہ حضرت مولانا سید احمد صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا تعزیت نامہ لکھنا. تو میں نے دیکھا کہ جو ہے میری کتاب توفیق عزت پر حضرت نے کیا لکھا ہے، تو انہوں نے اسی آیت سے شروع کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی کتاب یہ تحدیث نعمت کا جو ہے ایک نمونہ ہے. تو اس آپ کی اس پہلے فقرے پر ہی، پہلے جملے پر ہی میرے ذہن میں بات آئی کہ جو ہے اس عنوان کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں. تو جو بھی اللہ کی نعمت، اور سب سے بڑی نعمت تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت دین ہے، دین کی سمجھ ہے. تو آپ کا تبصرہ شروع ہوا تھا اما بنعمت ربک فحدث. تو یہ میں نے گزشتہ مرتبہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ نعمتوں کو یاد کرنا اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اس نعمت کو لوگوں تک پھیلایا جائے، دین کی بات کو، نعمتوں کا جو ہے اظہار کیا جائے، نعمتوں کو لوگوں تک پہنچایا جائے. سب سے بڑی نعمت تو دین کی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے دین ہے. تو ہم نے جہاں اپنے بیانات کے ذریعے سے اس کو پھیلانے کی کوشش کی ہے، وہیں اس بات کی بھی کوشش کی ہے کہ جو ہے محسن کے احسانات کا بنیت شکر گزاری نہ بقصد فخر و مباحت کی. دیکھیے، بنیت شکر گزاری چرچا کرنا شرعاً پسندیدہ اور محمود ہے، نہ بقصد فخر و مباحت کی. لہٰذا یہ میں سنا رہا ہوں، تفسیر عثمانی سے سنا رہا ہوں. لہٰذا جو انعامات اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمائے ہیں ان کو بیان کیجیے. حسن وہ نعمت ہدایت جس کا ذکر وہ وجد ضالا فہدی میں ہوا ہے. یعنی آپ کو اللہ نے گمراہ پایا، اللہ نے آپ کو بھٹکتا ہوا پایا، پھر آپ کو صحیح راستہ دکھایا. تو یہ سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. تو اس لیے ناچیز نے بھی یہ سمجھا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہے صحیح دین کو سمجھنا ہے. تو یہ گزشتہ مرتبہ تمہید کے طور پر آپ کے سامنے بات آئی تھی. جس کا ذکر وجد ضالا فہدی میں ہوا ہے، اس کا لوگوں میں پھیلانا، اور یعنی صحیح ہدایت کو کھل کر پھیلانا اور کھول کر بیان کرنا. تو یہ آپ کا ایسے مراد ہے اللہ کے رسول ہے، آپ کا فرض ہے، منصبی ہے. شاید آپ کے ارشادات وغیرہ کو جو حدیث کہا گیا ہے وہ اسی لفظ فحدث سے لیا گیا ہے. تو یہ موضوع ذہن میں اس طرح آیا. تب اس کے بعد جو ہے جو کتابیں ہم نے لکھی ہیں تو ان میں کتابوں کا ایک سلسلہ ہے خطبات قادریہ. تو 3 جلدیں اس کی الحمدللہ، 2 جلدیں تقریباً، 1 جلد جو ہے طباعت کے لیے گئی. تو یہ خطبات کس طرح شروع ہوئے تھوڑا سا سنا دینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے. اس کے علاوہ خطبات، اس کے بعد جو ابھی جو ہے مجالس معرفت ہے، اور ابھی 2 کتابیں ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی.
پھر بات یاد آئی کہ میری کتاب توفیق رزق پر تبصرہ کرنے والی دوسری شخصیت مولوی سید محمود حسن ندوی، جو حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی کے نواسے ہیں، انہوں نے ہم سے فون کیا. دیکھیے ہماری فکر کتنی کرتے ہیں وہ لوگ. کسی نے بتا دیا کہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت تھوڑا سا ناساز ہے، تو ان کو بڑی فکر ہوئی، تو انہوں نے جو ہے اتنا لمبا فون کیا. پھر اس کے بعد حضرت مولانا سید محمد رابع ندوی صاحب وہاں تشریف فرما تھے. کہا کہ حضرت بھی بیٹھے ہیں، آپ حضرت سے بات کیجیے. یہ دیکھیے حضرت بھی یہاں تشریف فرمائے، حضرت سے بات کیجیے. پھر فون کو دیا حضرت کو. ہم نے حضرت سے علیہ السلام کرنے کے بعد بس دعا کی درخواست کی، تو حضرت نے جو ہے ہمارے سلام کا جواب دے کر دعا کرنے کی جو ہے دعا کی ہمارے لیے. تو بس جو ہے دین، کہنے کی بات یہ ہے کہ دین جو ہے دین والی شخصیتوں سے آتا ہے، اہل دین سے دین آتا ہے. تو لوگ دین والی شخصیتوں کو نظر انداز کر کے دین صرف کتابوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، آئے گا نہیں. ابھی ہماری کتاب جو ہے مکتوبات اکابر علماء جو ہے وہ کتاب آپ کے سامنے آئے گی، تو معلوم ہوا کہ ہم نے کتنے اکابر علماء سے تعلق پیدا کیا تھا. پھر حضرت مولانا سید محمد صاحب ناظم ندوۃ العلماء نے مجھ سے، حضرت ناظم صاحب بس یہی ہیں، آپ تشریف فرما سے بات کیجیے. تو میں نے ان سے سلام عرض کی، دعا کی درخواست کی. اکابر دینی شخصیتوں جتنے میرے تعلقات رہے ہیں شاید ہی کسی اور کے رہے ہوں گے. انشاء اللہ تعالیٰ میری کتاب اکابر علماء کے خطوط کا تبصرہ کرتے وقت یہ بات سناؤں گا. صرف کتابوں سے دین نہیں آتا، اس لیے کہنے والے نے بالکل صحیح بات کہی ہے. نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نظر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا. اب یہ بات کہ جو ہے اب آج جو میں کتابوں کا تبصرہ میرا کرنے جا رہا ہوں، یہ کتابوں کا تبصرہ سنانے جا رہا ہوں، اس سے پہلے جو میں نے لکھا ہے اس کا لکھنا کس طرح شروع ہوا، یہ بات بھی سنانا ضروری سمجھتا ہوں. کہ میں نویں جماعت کا ایک طالب علم تھا. پہلا خطبہ میں نے دیا. اچانک کیا ہوگا کہ ایک مسجد میں، نوگمد مسجد میں، وہاں ایک صاحب تھے خطبہ دے رہے تھے، اچانک گر گئے، بے ہوش ہو گئے. تو لوگوں نے مجھے اٹھا دیا. وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ عربی پڑھ رہے ہیں، یہ عربی جانتے ہیں، خطبہ دے سکتے ہیں. تو میں نے کتاب دیکھ کر جو ہے دونوں خطبے پڑھے. تو یہ میرا پہلا خطبہ دینا تھا، موقع تھا کہ میں نے پہلے خطبے دیے. پھر اس کے بعد 10ویں جماعت پاس کر کے ہم کالج چلے گئے، KCP سائنس کالج. اس وقت جو آبادی اتنی نہیں تھی، بالکل ویران تھا. اب جو ہے آبادی بن گئی، بیشتر مسجدیں ہو گئی ہیں. تو وہاں مسئلہ آیا جو ہے جمعہ کی نماز کا. جمعہ کے دن بھی جو ہے کالج چلتا تھا. اب کب کہاں جانا، کدھر جانا، جا کے پھر واپس آنا، یہ سب مسئلہ تھا. تو ہم نے سوچا کہ وہاں ایک سوئمنگ پول تھا. سوئمنگ پول قد آدم کے برابر تھا، یعنی اتنا گہرا تھا. تو سارے سال بھر خالی رہتا تھا، پلاسٹر کیا ہوا بہترین صاف ستھرا تھا. وہ صرف جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ جب جو ہے کھیل وغیرہ ہوتے تھے تو اس وقت جو ہے پانی سے بھرا جاتا تھا. سوئمنگ کے مقابلے جب ہوا کرتے تھے، اس سال میں ایک مرتبہ بھرا جاتا تھا، بس سال بھر خالی رہتا تھا. تو اس کو ہم نے جو ہے اپنی نماز جمعہ کے لیے انتخاب کیا. تو یہ ناچیزی خطبے دیا کرتا تھا. وہاں جو ہے 2 سال ہم نے جمعہ پڑھی. پھر اس کے بعد جو ایسے ظہر وغیرہ بھی کبھی کبھی ہوا تو پڑھ لیا کرتے تھے. تو جو ہے یہ خطبوں کی ہماری جو ہے ابتدا ہے. پھر اس کے بعد جب میڈیکل کالج چلا گیا تو وہاں تو میڈیکل کالج تو بیچ جو ہے شہر کے اندر ہے، بے شمار مسجدیں تھیں، نزدیک بھی تھیں، دور بھی تھیں، جا کے ہم نماز پڑھ لیا کرتے. پھر اس کے بعد جب یہاں آنا ہوا تو پہلے میرے خطبے شروع ہو گئے نالواد مسجد میں. 2-3 سال ہوئے. اس کے بعد پھر کچھ لوگ ثقافت روزے کے آئے، آ کر کہا کہ جو ہے یہاں تو کم لوگ آتے ہیں، وہاں بڑا محلہ ہے اور جو ہے بہت سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، آپ جو ہے ڈاکٹر صاحب کو وہاں آنے کے لیے جو ہے چھوڑ دیجئے. تو اب ان کے تقاضے پر میں وہاں چلا گیا، مجھ کو معلوم نہیں تھا. تو وہاں بھی 8-10 سال خطبے ہوتے رہے، مگر افسوس کی بات کہ انہوں نے اس کو ہضم نہیں کیا. انہوں نے جس حقائق کو ہم نے پیش کر رہے تھے ہضم نہیں کیا. جو ہے تمام محلہ جو ہے غیر مقلدیت کا شکار ہو چکا ہے. میں بالکل صاف صاف کہہ رہا ہوں. تو خطبے اس طرح سے، خطبوں کی ابتدا اس طرح شروع ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے میں ملازمت کے لیے چلا گیا. ملازمت کے لیے چلا گیا تو پتہ نہیں کیسے ان لوگوں کو
جس دن پہلے دن جو ہے وہاں جانا ہوا تو وہاں جاتے ہی جو ہے ان لوگوں نے مسجد کو چلا گیا، مسجد الہی، جمعہ کے دن گیا تھا، جمعہ کے دن جاتے کہا کہ آپ خطبہ دیجیے، میں نے خطبہ بھی دے دیا، اس کے بعد پھر کہا کہ آپ نماز پڑھائیے، تو آخری دن تک تبادلہ ہو کر آنے تک جو ہے میں ہی نماز جو ہے جمعہ کی نماز پڑھاتا رہا. میں نے کہا کہ پانچوں نمازوں نہیں پڑھاتا کیونکہ میری ڈیوٹی رہتی ہے، میں ڈیوٹی سے جانے آنے والا، تو جو ہے آپ جو ہے اپنے امام کو لگائیے، بس جمعہ ہو تو میں جمعہ پڑھا لیتا. تو پھر اس کے بعد آنے کے بعد یہاں مختلف مساجد، پھر تبادلہ ہو کے جب آ گیا تو یہاں مختلف مساجد میں خطبات ہوتے رہے. جامع مسجد میں بھی تقریباً امام صاحب کے جو ہے استعفیٰ دینے کے بعد جو ہے 2-3 سال تک میں خطبے دیتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے بخاری مسجد میں ہوتے رہے اور جو ہے مختلف مساجد میں ہوتے رہے، سلیمانی مسجد میں ہوتے رہے. تو ہمارے عزیز دوست جناب محمد اقبال صاحب انعامدار، جو وزیر حیات وائس پرنسپل ہیں انجمن کالج کے، تو ان کا اعتقاد شروع سے رہا. کب سے؟ جب کہ میں کالج میں پڑھاتا تھا، کالج میں خطبے دیا کرتا تھا، تو آپ یہ خطبات لکھیے، بہت ہی مختصر جامع ہیں یہ خطبات، جو ہے بہت اہم حقائق پر مشتمل رہتے ہیں، آپ خطبات لکھیے. میں جو ہے بس پڑھ کے جاتا تھا اور کرتا تھا. اس کے بعد پھر جب میڈیکل کی تعلیم سے میں فراغت پا کے جب آ گیا تو میں سمجھا کہ ان کو لکھنا چاہیے. تو تقریباً آج میرے پاس 15 ڈائریاں ہیں جس میں میرے خطبات لکھے ہوئے، جو خطبات مجھے خطبات دینا ہے میں آیت اور احادیث کے متعلق لکھ کر رکھ دیا ہوں، کوئی چاہے تو دیکھ لے. تو یہ الٹپ خطبے نہیں، جو چاہے کہو، ایسا نہیں ہے. لوگ آسانی سے جمع ہو جاتے ہیں. تو جو ہے جمعہ جو لفظ ہے، جمعہ کے دن کی خطبات ہیں، خطبات جمعہ، یہ خطبات جو ہیں اصل عربی میں جو خطبہ ہوتا ہے اس سے پہلے جو بیان ہوتا ہے وہ ہے. اور اچھا یہاں ایک بات یہ بتانا ہے کہ جب ہم جو ہے ابھی پرائمری اسکول میں تھے، ہم نے کتاب پڑھی تھی خون کے آنسو. کیا وہ کون ہے معلوم نہیں، بچے ہم تو طالب علم، کیا ہے کون صاحب تھے، کیا مولوی اشفاق حسین، کچھ ایسا نام بتاتے ہیں، اب تو یاد نہیں ان کا نام، اگر ہم کو صحیح طور پر نہیں یاد نہیں ہے. تو انہوں نے لکھا تھا کہ جو امام نے عربی میں خطبہ پڑھا، لوگوں نے کچھ نہیں سمجھا، کیا فائدہ اس خطبے سے. خوب ڈانٹا تھا انہوں نے، خوب جھاڑا تھا ان لوگوں کو جو عربی میں خطبے پڑھتے. تو اس سے ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ خطبہ اردو میں ہونا چاہیے یا مادری زبان میں ہونا چاہیے. تو یہی ہمارا چلتا تھا، ہم جو ہے نمبر پر اردو میں خطبہ کئی سال تک دیتے رہے. لیکن جب معلوم ہوا کہ ہماری جو ہے آفیشیل زبان عربی ہے تو ہمارا خطبہ عربی میں ہونا چاہیے. غیر عربی میں خطبہ جو ہے مکروہ ہے. خطبہ عربی ہی میں ہونا چاہیے. ہاں آپ کچھ کہنا ہے ممبر سے نیچے کہیے. تو پھر میں نے جو ہے جب یہ مسئلہ مجھے صاف طور پر معلوم ہو گیا، اکابر علماء کی جو ہے رائے مجھے معلوم ہو گئی، تو میں نے خود جو ہے یہاں سب لوگوں کو سمجھا دیا جامع مسجد کے پہلے جب میرے خطبے ہو رہے تھے. دیکھو بھائی اب تک تو ہم اس طرح کہہ رہے تھے، ممبر پر اردو میں تمام ائمہ اکثر لوگ اردو میں خطبے دیا کرتے تھے. تو سب کو میں نے سمجھا دیا کہ خطبہ جو ہے ممبر پر خطبہ ہونا ہے تو عربی زبان ہونا چاہیے. ہماری آفیشیل زبان عربی ہے، اہل جنت کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے. تو جو ہے عربی ہی میں خطبہ ہونا چاہیے. آپ کچھ کہنا ہے کہیے نیچے، کون روکتا ہے آپ کو. تو اس کے بعد سے پھر جو ہے ہمارے خطبے، یعنی یہاں خطبات سے مراد خطبات یعنی کیا ہیں، یہ جمعہ کے بیانات ہیں، یہ بھی آپ کو واضح ہونا چاہیے. تو اس خطبات یعنی یہ جمعہ کے بیانات کے تعلق سے ہمارے عزیز دوست جناب محمد اقبال انعامدار صاحب کی جو رائے ہے وہ ذرا سنا دینا. ان کا جو تبصرہ ہے بڑا ہی جامع تبصرہ ہے، وہ سنا دیتا ہوں. تو یہ کچھ خطبات کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب کے خطبات کا سلسلہ کالج کے زمانے سے چل رہا ہے. بچپن میں جب ہم کالج مسجد میں امامت کرتے تھے، عربی پڑھا کرتے تھے، تو استاد نے بچوں کا امام مقرر کیا تھا. انہیں سے مراد وہی بچوں کی امامت کیا کرتے تھے. انجمن ہائی اسکول سے میٹرک پاس کرنے کے بعد آئندہ تعلیم کے لیے کہ ہمیں KCP سائنس کالج بیجاپور میں داخلہ لینا پڑا. قریب میں کوئی مسجد آباد نہیں تھی. مسلم طلبہ کثیر تعداد میں تھے. ہم سب طلبہ نے مل کر یہ طے کیا کہ ایک پریڈ ناغہ کر کے جمعہ کی نماز پڑھ لیا کریں. ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں ہم سب طلبہ جمعہ اور دیگر نمازیں کالج کے سوئمنگ پول میں پڑھ لیا کرتے تھے. یہ سوئمنگ پول سال میں صرف ایک مرتبہ پانی سے بھرا جاتا تھا اور باقی میں صرف خشک رہتا تھا. ڈاکٹر صاحب نے ہائی اسکول کے زمانے میں جناب MM خان صاحب سے عربی زبان سیکھی تھی اور قرآن حدیث کا ترجمہ سمجھنے کے قابل ہو گئے تھے. آپ میں علم دین کا شوق کوٹ کے بھرا ہوا تھا. آپ کی مسلسل محنت اور لگن اور اکابر علماء سے تعلق کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سنت کا علم عطا فرمایا، بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر کے آنے کے بعد آپ کے رفع کا تقاضا شروع ہوا تو آپ کی جمعہ خطبات نالبند مسجد میں ہوا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 8-10 سال ثقافت روزی کی مسجد میں ہوتے رہے۔ جب آپ گورنمنٹ میں ملازم ہو کر گلبرگہ چلے گئے تو جیورگی کالونی میں جہاں آپ کی کوارٹرز تھا، وہاں کے لوگوں نے آپ کو مسجد عمر میں جمعہ کی نماز کے لیے امام مقرر کیا۔ آپ کا تبادلہ بیابر ہو کر آنے تک مسجد عمر میں آپ جمعہ پڑھاتے رہے، وہاں درس قرآن بھی دیتے رہے۔ آپ کے بیانات یعنی خطبات قرآن و حدیث کے دلائل سے مدلل، مختصر، جامع اور حالات حاضرہ کے متعلق ہوتے ہیں، اس لیے صاحب علم اور فہم طبقے میں اس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ چونکہ خطبات دین کے حقائق پر مشتمل اور نہایت بصیرت افروز ہوتے ہیں، شروع سے میرا تقاضا رہا کہ ان کو قلم بند کیا جائے تاکہ اس کا افادہ عام ہو۔ ہر کام کے لیے تقدیر طور پر ایک مقرر طے شدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی 5 کتابیں زیر ارتباط سے آراستہ ہو کر آئیں تو آپ کی توجہ ان خطبات کی طرف مبذول ہوئی، جس کے نوٹس ڈائریوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ ائمہ مساجد سے گزارش ہے کہ ان عربی خطبات سے پہلے ان بیانات کو پڑھ کر سنائیں یا خود پڑھ کر اس کے مضمون کو بیان کر دیا کریں۔ ڈاکٹر صاحب کے جمعہ کی عربی خطبات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ رٹے ہوئے عربی خطبات نہیں پڑھتے، بلکہ جو آیات اور احادیث آپ کے بیان میں آ گئی ہیں اسی پر مشتمل عربی میں خطبہ پڑھ دیتے، اسی میں عربی خطبہ پیش کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے علم میں مزید ترقی عطا فرمائے اور ہم سب کو آپ استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہماری خطبات کی پہلی جلد پر آپ کا پورا جامع تبصرہ ہے۔ ابھی ایک تبصرہ سب تمام خطبات، اب اس پہلے جلد پر کچھ جن لوگوں نے لکھا ہے، اس میں لکھنے والا میں جناب مفتی سبیل احمد صاحب جناب مفتی سبیل احمد صاحب خلیفہ ہیں فقیہ امت مولانا مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جمیعۃ العلماء ہند تمل ناڈو کے صدر ہیں، رکن شورا مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور بھی ہیں۔ مفتی صاحب کی بزرگی یہی کیا کم ہے کہ آپ فقیہ امت مولانا محمود حسن صاحب کے خلفاء میں سے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی ہندوستان کے عظیم شخصیتوں میں سے تھے۔ آپ کا حلقہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ تو افریقہ میں آپ کے بہت سارے ارادت مند لوگ تھے، تو آپ وہاں گئے تھے ان کے تقاضے پر، تو وہیں آپ کا انتقال ہو گیا افریقہ میں۔ الغرض مولانا مفتی سبیل احمد صاحب ایسے شخص سے مفتی سبیل احمد صاحب نے ایسے شخص سے فیض پایا ہے، اور پھر مختلف عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود بھی آپ کی تواضع کا یہ حال آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ جس طالب علم سے کہنا بھیجا کہ آپ کا جھوٹا ہو تو ہمیں دیجیے، دیکھیے میں شرم سے پانی میں گڑ گیا۔ تو آپ لوگ ایک مرتبہ ان کا بیان جامعہ مسجد میں صحن میں آپ کا بیان ہوا تھا، آپ سن چکے ہیں۔ دوسرا بیان ہمارے یہاں خانقاہ میں ہوا، تو ان کے تاثرات ہمارے اس خطبات کے تعلق سے، خطبات کی پہلی جلد کے تعلق سے اس تاثرات ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ مجھے خود پڑھنا بڑا دشوار ہو رہا ہے میرے بارے میں لکھا ہے نا۔ نمونۂ اسلاف مشفق و مکرم جناب ڈاکٹر سید قادری صاحب دامت برکاتہم ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں جن پر از اول تا حال اکابر کی صحبت اور نزع کرم کی سعادت حاصل رہی ہے۔ اکابر ثلاثہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، محی السنہ حضرت شاہ ابو الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم کی نظروں نے اس جسمانی طبیب کو روحانی طبیب بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسبی علوم کے علاوہ وہ بھی علوم بھی عطا کرتے ہیں، اس کی زندہ مثال ڈاکٹر قادری صاحب ہیں۔ تقریباً 40 سالوں سے تاریخ شہر بیجاپور میں مختلف مساجد میں دینی مجالس اور دروس کا عظیم الشان سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ بحمد اللہ یہ مجالس مرتب ہو کر خواص و عام و عامت الناس کے لیے روحانی تربیت کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ انہی کی مجالس ہے جن کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ قلندر ہر چہ گوید دید گوید، دل سے نکلی ہوئی بات دل میں اترتی چلی جاتی ہے۔ قارئین خود ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ کلام مجید کی آیت کونوا مع الصادقین کے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صدیق لوگوں کے ساتھ رہو کہ سلسلۃ الذہب میں ڈاکٹر صاحب زید موجود کا یقیناً شمار ہے۔ اکابر کے ملفوظات مواعظ مجالس سے لاکھوں انسانوں نے ہدایت پائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز حضرت ڈاکٹر صاحب کی مجالس بھی ذریعہ ہدایت اور نجات ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ڈاکٹر صاحب کو صحت و عافیت درازی عمر عطا فرمائے اور آپ کے فیض سے امت کو مستفید رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس پر تبصرہ کرنے والے مولانا وحید احمد صاحب، یہ استاد جامعہ اسلامیہ مسجد العلوم ہیں۔
مولانا وحید احمد صاحب جامعہ اسلامیہ علوم کے استاد ہیں، اور یہی جامعہ اسلامیہ کے جلسے کی دعوت دینے کے لیے یہاں تشریف لائے تھے، اور ہمارے یہاں آپ کا قیام تھا۔ بڑے ملنسار خوش اخلاق انسان ہیں۔ آپ نے جو تبصرہ لکھا ہے آپ کو سناتا ہوں۔ کچھ مشاغل اور اعذار کی وجہ سے پوری کتاب دیکھ نہ سکا، پھر بھی کچھ تقاریر یعنی خطبات جلد اول پر لکھ رہے ہیں۔ غور سے پڑھنے اور جگہ جیسے کتاب کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہوا کہ ماشاء اللہ بیانات بہت مفید ہیں۔ قرآن آیات اور احادیث، اقوال صحابہ اور تابعین کا سہارا لے کر ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب نے عام فہم انداز میں امت مسلمہ کی دینی ذہن سازی کرنے کی مفید کوشش فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عظیم میں جناب کی اس مخلصانہ اور صحیح و کوشش کو قبول شرف قبول عطا فرمائے اور مزید خدمات کے لیے راہ ہموار کرے۔ تو یہ پہلی جلد کے بارے میں ہے۔ دوسری جلد کے تعلق سے کبیر الدین صاحب اکبر قاسمی دامت برکاتہم، صدر مدرسین مدرسہ دارالقرآن انڈی، حضرت مولانا محمد کبیر الدین صاحب اکبر قاسمی دینی علوم کے تمام گوشوں پر حاوی شخصیت ہیں، قاری، حافظ اور فاضل دیوبند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اکابر علماء سے اور صوفیاء سے ربط تعلق بھی عطا فرمایا ہے۔ بڑی خوبی کی بات ہے کہ آپ کو شعر و ادب کا بھی اعلیٰ ذوق حاصل ہے۔ اکابر علماء کی شان میں جو قصائد آپ کے قلم سے نکلے ہیں وہ اس کے شاہد ہیں۔ ناچ کے تعلق سے بھی ایک قصیدہ آپ نے لکھا ہے، بڑی مشکل سے مجھے سے پڑھنا بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا قمرالزمان صاحب دامت برکاتہم چتردرگ گئے تھے تو آپ ہی نے حضرت کی مہمان نوازی کی تھی جب آپ چتردرگ میں مدرس تھے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مولانا سعد الدین صاحب قاسمی نے انہیں اپنے مدرسے انڈی کے لیے یہاں لے کر آئے۔ تو آپ کا تبصرہ ہمارے خطبات قادریہ جلد دوم پر، حامدن مسلین و مسلمن، اما بعد، زیر نظر مجموعہ خطبات قادریہ ہمارے مقدوم کرم فرما جناب الحاج حافظ قرآن و حدیث، نباز قوم و ملت، غواص دریائے تفسیر و علم کلام حضرت محترم ڈاکٹر سید محمود قادری دامت فیوزہم کی ان تقاریر کا گلدستہ ہے جو آپ نے مسجد سلیمانیہ وغیرہ میں قبل از جمعہ کی ہیں۔ مجھ ناچیز میں سکت کہاں ہے کہ آپ جیسی راسخ العلم، مستند شخصیت، بے باک خطیب، بے لوث مقرر، با کمال ہستی کی تقاریر کی تصحیح یا اس پر تبصرہ کریں، مگر الامر فوق الادب کے تحت کچھ اپنا ذاتی تجربہ اور اہل علم اور اصحاب تقویٰ کی توضیحات کی روشنی میں چند ہدیہ نازل کر رہا ہوں۔ حامی دین و شریعت، قاطع بدعت وغیرہ اور غیر مقلدیت، درد مند ملت حضرت ڈاکٹر قبلہ سے بندہ تقریباً 16 سال سے واقف ہی نہیں، بلکہ آپ کی خرد نوازی، دین و علوم دین سے بے پناہ محبت، اللہ سے سچی عقیدت و الفت، علماء دین سے وابستگی، ان سارے محاسن کی بنا پر دل کی گہرائیوں سے بندہ موصوف کا ثناخواں اور دل دادا ہے۔ عنفوان شباب اور دور طالب علمی سے عام موصوف کو من جانب اللہ قرآن حدیث سے شغف، اکابر اہل اللہ سے رابطہ عطا ہوا۔ نیز مستند علمی کتب سے رغبت آپ کے اندر موجزن ہے، جس کا ثمرہ یہ ہے کہ آپ کی تقریر و تحریر بالکل بے غبار اور لائق استناد ہوتی ہے۔ حقر نے خطبات قادریہ جلد دوم کو حرفاً پڑھنے کی سطح حاصل کی اور الحمدللہ اس مطالعے کی برکت سے ناچیز کو بہت سے علمی فوائد حاصل ہوئے۔ سلسلہ مضامین میں اگر ایک دو خامیاں ہیں تو وہ بھی پرنٹ کی خامیاں کے صاحب تحریر کی۔ حضرت موصوف کی لگ بھگ 45 سالہ اصلاح قوم و ملت کی عقائد اور اعمال و رسوم کی درستگی کے لیے اضطراب و بے چینی کے پیش نظر یہ کہنا بجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کم از کم شہر بیجاپور میں تجدیدی کام لے رہا ہے۔ آپ کے مضامین خطبات پڑھ کر ذہن میں یہ شعر گردش کر رہا ہے: از فرق تا بقدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمے دامن دل می کشت کے جا اینجاست۔ سر سے قدم تک ادھر بھی دیکھیے، ہر عضو کہہ رہا ہے کہ ذرا ادھر مجھے دیکھو۔ کاش ناظرین، قارئین و سامعین ڈاکٹر مقدس اللہ کے درد کو سمجھ لیتے تو ان کی آخرت انشاءاللہ ضرور بن جاتی اور زندگی درست ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ موصوف کی اس بے لوث تحریری، تقریری، جانی و مالی قربانی کو شرف قرت عطا فرمائے اور امت کو استفادے کی توفیق بخشے۔ آمین بجائے سید المرسلین و علی و اصحابہ اجمعین۔
خادم الطلبہ ڈی ریلوے اسٹیشن بیجاپور. دوسرا تبصرہ کرنے والے حضرت مولانا صدیق احمد صاحب عباس مرزا شاہدی ہیں. یہاں پر مدرسہ اکل کی جو شاخ مدرسہ تعلیم القرآن کے نام سے چل رہی ہے، اس کے ناظم مولانا قاری صدیق صاحب ہیں. ماشاءاللہ یہ بھی قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور ساتھ ہی بڑے محنتی اور مجاہد قسم کے آدمی ہیں. مولانا غلام محمد صاحب نے بہت ہی مناسب شخصیت کا انتخاب کیا. شروع سے ہی سے مولانا سے بھی اس ناچیز کو گہرے روابط رہے ہیں. مدرسے کے تمام اجلاس میں اس ناچیز کو مدعو کرتے رہے ہیں. ہم نے انہیں اپنی کتابوں کی تصحیح کے لیے خوب زحمت دی ہے. بغیر کسی تکلف کے انہوں نے کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جزا خیر عطا فرمائے. ان کا تبصرہ ہے، اب آپ سنیں. تبصرے مولانا قاری محمد صدیق صاحب. حامدن و مسلین، بندے عاجز کو اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ مسلمان کہلانے والی قوم کی اکثریت کی موجودہ غیر اسلامی زندگی اور حد سے بڑی ہوئی غفلت و معاصیت کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی کے دل پر جو گزرتی ہوگی، اس سے جو روحانی تکلیف آپ کو ہوتی ہوگی، تو شاید طائف کے شریر کافروں کے پتھروں سے اور مشرکین مکہ کے ظلم سے کچھ کم نہیں ہوگی. ایسے حالات میں دین سے تعلق اور اس کی فکر کرنے والے ایک دردمند مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پیغام ہے کہ میری بگڑی ہوئی امت کی زبوں حالی اور دینی حالت کی اصلاح کے کچھ کر سکتے ہو، اس میں کمی نہ کرو. خطبات قادریہ ڈاکٹر سید محمد قادری صاحب، جو خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد قمر صاحب کی قلم سے نکلی ہوئی مذکورہ مضمون پر نکلی ہوئی ایک بہترین کوشش اور کاوش ہے. کتاب کو بندے عاجز اور ہمارے ادارے کے استاد محترم مولانا محمد امین صاحب نے بالاستاف پڑھا ہے، اور جہاں بھی لفظی یا کتابت کی کوئی غلطی نظر اس کی نشاندہی کی ہے. کتاب میں مضمون کے اعتبار سے بہترین مواد اور قرآنی آیات اور احادیث کا عمدہ امتزاج نظر آتا ہے. نیز امت کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے عام زبان کا استعمال کیا گیا ہے. خطبہ حضرات بھی اپنی جمعہ اور دیگر خطبات میں اسے نفع اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو اس کا بہترین عطا عطا فرمائے اور اس کتاب کو عالم اسلام میں نافع بنائے. این دعا از من و از جملہ جہاں آمین آباد. السلام. حقر الانام محمد صدیق عباس مرزا شاہدی، خادم جامعہ اسلامیہ تعلیم القرآن بیجاپور. خطبات کی جو ہے تیسری جلد اب طباعت کے لیے گئی ہے، تو اس کو کتاب کو ہم نے جو ہے ہمارے بزرگ مولانا محمد عبداللہ قاسمی صاحب، جو اب نہیں رہے، 2-3 ماہ قبل غالباً جو ہے رمضان میں آپ کا جو ہے انتقال ہو گیا، تو آپ کی خدمت میں نے بھیجا تھا. آپ نے اس ہماری تیسری جلد کو پر جو تبصرہ لکھا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں. خطبات قادریہ کی اشاعت و اہمیت و افادیت. از فرق تا بقدم ہر کجا کے می نگرم، کرشمے دامن دل می کشت کے جائیں جاس. اس فارسی شعر کے مطلب وہ معنی جب تک قاری نہیں جانیں گے، اس شعر کا لطف حاصل نہیں کر سکیں گے. نئی نسل کے لوگوں کو میں اپنی طرف سے اپنی بزم میں شرکت کرتا ہوں کہ یہ شعر درگاہ بندہ نواز گلبرگہ کرناٹک کے بلند و بالا گنبد کے دروازے کی پشان پر لکھا ہوا ہے. شاعر اپنے محبوب کی شان میں کہتا ہے کہ اے میرے دل میں بسنے والے، تو کتنا حسین و خوبصورت نورانی ہے. میں سر سے پاؤں تک جدھر بھی دیکھتا ہوں تو تیرا ہی ہر گوشہ کہتا ہے، تیرا ہر گوشہ یہ کہتا ہے کہ دیکھنے کا حقدار میں بھی تو ہوں. میرا دل ہر طرف کھینچا چلا جاتا ہے. میری طرف ایک نظر کرم کی کر دیجیے، مجھے بھی دیکھیے. میں زبان حال سے دعوت نظارہ اور نظر کرم کی درخواست کر رہا ہوں. تشریح کا مطلب خیز ترجمہ کرنے کی وجہ سے یہ ہے کہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب، سابق میڈیکل آفیسر، متوطن بیجاپور کرناٹک، خلیفہ و مجاز حضرت مولانا قمروز احمد سویل آبادی کی خطبات قادریہ جلد سوم پر مذکورہ شعر کے مصداق ہے.
حضرت ڈاکٹر سید احمد قادری صاحب مدد ذلہ ایک طرف جسمانی معالج ہیں تو دوسری طرف روحانی مصلی اور تزکیہ نفس کے پیر و شیخ ہیں۔ اس اعتبار سے میرا تاثر یہ ہے، گلستان میں جا کر ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے۔ تو خطبات کی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، مگر جو مقام خطبات قادریہ کا ہے وہ اور کسی خطبات کا نہیں۔ میرے مطالعے میں اس سے پہلے خطبات قادریہ کی جلد اول جلد دوم ہے، اب جلد سوم کا بھی میں نے مطالعہ کر لیا، تو بلا مبالغہ عرض ہے کہ میں اپنے اسلاف اور کابی کی کتب سے استفادے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید اور حدیث رسول کو عام فہم زبان میں قوم و ملت کی اصلاح، مثلا عقائد کی تصحیح، غلط اعمال اور رسومات کی درستگی پر ہر جمعہ کو فرماتے ہیں۔ پھر آج کے اختصار پسندی کے زمانے میں ناظرین و قارئین کی رعایت بھی فرماتے ہیں۔ خطبات کا ہے کہ ہر جلد کو دیکھیں گے تو مختلف موضوعات کی اشاعت 40 عدد پر ختم ہوگی اور ہر موضوع تقریباً 25 منٹ کا ہے۔ خطبات قادریہ جلد سوم ہمارے سامنے ہے، اس میں بھی 40 موضوعات قرآن حدیث کی روشنی میں مختلف پیرائے میں مختصر انداز میں پیش کی گئی ہیں۔ آپ خطبات قادریہ کی تاثیر میں آپ کی نسبت قادری کو بڑا دخل ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب بغداد کے شیخ حضرت سید عبدالقادر جیلانی سے 21ویں پشت پر جا کر ملتا ہے، جس کا احترام ضروری ہے۔ حضرت ڈاکٹر سید محمود قادری صاحب عمر کے جس مرحلے میں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا خوب کام لے رہا ہے۔ ہم آپ کے مشاغل، معمولات و خط و کتابت مصروفیات کو دیکھتے ہوئے اس میں تصریح و تعلیب بھی ہے، تو یہ سب کچھ آپ کی روحانی طاقت کا نتیجہ ہے۔ بڑھاپے میں اکثر لوگ آرام طلبی اور راحت رسانی کو چاہتے ہیں، یہ آپ کی رشد و ہدایت کا جذبہ ہے کہ روزانہ مقام بیجاپور میں بعد نماز فجر مسجد تقویٰ میں درس قرآن اور جامع مسجد میں بعد نماز مغرب درس حدیث اور بعد نماز عشاء کالی مسجد میں درس قرآن اور بعد نماز عصر مسجد تقویٰ میں کتاب تعلیم یعنی فضائل اعمال، جمعہ کے روز سلیمان مسجد میں خطبہ جمعہ، پھر سنیچر کے دن رات کو 9:30 بجے سے خانقاہ قادریہ میں گڑیال کالونی میں اصلاحی تعلق رکھنے والوں کو مسلیانہ خطاب کرنا الاستقامت فوق الکرامت کی مصداق ہے۔ اب اہل بیجاپور سے خصوصاً اور بیرونی حضرات سے عموماً اس نعمت غیر مترقبہ سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک طرف مجالس معرفت میں آپ بیٹھے رہیں اور دوسری طرف خطبات قادریہ کی جلدیں شائع ہوتی رہیں، تو اس سے استفادہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام مساجد کے لیے جمعہ کے خطبات سے پہلے بیان کرنے کے لیے ایک نادر تحفہ ہے۔ امید ہے کہ امام مساجد خطبات قادریہ کو جمعہ کے روز جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھیں گے۔ ہم اپنے تبصرے کو اس آیت کی کریمہ پر ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت ممدو کا سایہ تا دیر قائم رکھے تاکہ مخلوق کو علمی، روحانی، عرفانی، اصلاحی فائدہ ہو سکے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ اپنے رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بڑا اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ محمد عبداللہ قاسمی، صدر رابطہ وفاق المدارس مراٹھا واڑہ اور سپریم صدر مجلس علماء وائمہ مراٹھا واڑہ۔ تو یہ ہمارے خطبات کے تعلق سے جن لوگوں نے لکھا ہے آپ کو سنا دیا گیا۔ تو یہ اپنی دراصل میری یا میرے خطبات کی تعریف کرانا سنانا نہیں ہے، بلکہ خطبات کی اہمیت کیا ہے۔ جمعہ کے دن آسانی سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں پورے دنیا کے اندر، جمعہ کے دن مسلمان، تو ان تک صحیح اگر دین آتا رہے تو ان کی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ اسی جو ہے فکر کو لے کر میں نے جو ہے خطبات تیار کیے، اور بڑی محنت کے ساتھ میں نے جو ہے خطبات تیار کیے ہیں اور پیش کرتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خطبات کی قدر کرنے، اور اب جو ہے کیونکہ تحریری شکل میں آ چکے ہیں، تو یہ ہمارے عزیز دوست جناب محمد اقبال انعامدار صاحب جو مجھ سے سینئر ہیں، تو جو ہے انہوں کب جب ابھی ہم طالب علم کے زمانے سے کریں کہ آپ کے خطبات لکھو، یہ دیکھیں کیا ان کی بھی نظر ہے، تو جو ہے وہ اس وقت ہی اس کو تباہ کرنا چاہتے تھے، تو الحمدللہ کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے ذرائع پیدا کر دیے کہ خطبات تباہ ہو کے اب آگے 2 آ گئے ہیں، تیسری بھی اب زیر طباعت ہے کتاب۔ تو آپ سب لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ خطبات خود خریدیں، خود بھی پڑھیں۔ اس میں ایک ترتیب کے ساتھ ہم نے لکھے ہیں خطبات، پھر اس کے بعد جو ہے مساجد کے ائمہ کو تحفتاً دے دیں،
ان کو جو ہے جو ایسا مواد ملے گا جو ہر جمعہ ان کے لیے جو ہے آسانی کے ساتھ جو پیش کر سکیں. اور اگر صحیح معنوں میں پیش کیا جائے گا، صحیح معنوں میں لوگ سنیں گے تو یقیناً جو ہے ان کے عقیدے کے اندر، ان کے اعمال کے اندر اصلاح ہوگی. تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان اسلام پر کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی میری کی کتابیں ہیں تو اور کتابوں کا سلسلہ ہے مجالس معرفت. اب اس پر جن لوگوں نے تبصرہ لکھا ہے، اب وہ ان کا تعارف اور پھر ان کی جو کچھ لکھا گیا ہے تبصرہ پڑھنے کے لیے وقت بہت لگے گا، تو اس لیے میں صرف خطبات قادریہ اسی پر ہی تبصرے پر ان کے تبصرات جو کچھ بھی ہیں اس پر ہی آج اپنی مجلس کو ختم کرتا ہوں. ابھی اس کے بعد اور کتاب ہے اکابر کے خطوط ہے، ہدایت اور گمراہی ہے. ان کتابوں پر جو لوگوں نے تبصرے لکھے ہیں تو انشاءاللہ یہ آئندہ مجلس میں پیش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے ان آن لائن مجلسوں کو جو ہے قبول فرمائے اور آپ سب لوگوں تک ان مجالس کو پہنچائے اور اس کے فیوز کو عام و تام کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.